بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کیس نمبر 17 تاریخ اسلام مبارک حق و باطل۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یزید کی مکاری۔ یزید کی دربار میں حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو یزید نے مکاری کی انتہا کر دی۔ علی اصغر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ما اصابکم من مصیبت فی الارض سے لے کر واللہ لا یحب کل مختار فخور، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کہ مصیبت میں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کم اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا نہ کھاتا جس میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو نہ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمر بن حسین رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ یزید نے عمر بن حسین رضی اللہ عنہ سے بطور مزاح کہا کہ تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمر نے کہا کہ ہاں کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک مجھے۔ یزید نے کہا کہ آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی تو وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کہ کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو وہ چاہے کریں، اگرچہ اس میں میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا۔ ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا کہ ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اہل بیت کی مدینہ کو واپسی۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت و اطہار کو مدینہ واپس بھیج دے تو نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان ضرورت سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھی بھیج دے جو ان کو مدینہ تک بحفاظت پہنچائے، اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے قبول کر لیتا اور جہاں تک ممکن ہوتا تو ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے، تمہیں جب کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی ہدایت کر دی ہے۔ تنبیہ: یزید کی یہ زود و پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا، یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو علیم خبیر ہی جانتا ہے، مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد سب سیاہ کاریوں سے ہی لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے، اسی حال میں مرا، عامل اللہ بما وأہلہ۔ اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے راستے میں اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کی، رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتے تھے اور ہر وقت ان کی ضرورت کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام رکھتے تھے، اور یہاں تک یہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وطن پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے کہ سفر میں راحت پہنچائی، انہیں کچھ اس کو صلہ دینا چاہیے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ہمارے پاس اپنے زیور کے سوا تو کچھ ہے نہیں،
دونوں نے اپنے زیوروں میں سے 2 کنگن اور 2 بازو بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے پیش کیے اور اپنی بے میگی کا عذر پیش کیا۔ اس شخص نے کہا کہ واللہ اگر میں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انعام کبھی کم نہ تھا، لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے، اور جو کہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا صدمے اور میں انتقال۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رباب بنت عمرو القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئیں، پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچیں تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھیں۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھیں کہ میں یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد وفات پا گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے صحاب کے قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچی تو پورے مدینہ میں کوہرام تھا۔ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کے 2 بیٹوں کی تعزیت جس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر یہ سن کر غصہ آ گیا، ان کو جوتا پھینک مارا کہ کم بخت، تو یہ کہتا ہے واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا، واللہ اگر آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے اتنی ہے کہ اگر میں حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی مدد نہ کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ تو بھائیو، یہ تھی مدینہ پہنچنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی صورتحال۔ انشاءاللہ